کہ یورپ میں جب آپ نے 15 سال کا ہونا ہے، آپ کے ماں باپ نے کہنا شروع کر دیتے ہیں پتر چل کام کر۔ آج بھی پاکستان میں ایک باپ غریب ہے یا امیر ہے، وہ اپنے بیٹے کو اپنے گھر سے نہیں نکالتا ہے۔ تو کسی نے اپنے دوست یار دسے گا نا میں اپنے ماں پیو دے گھر رہنے ہیں، دے ول لک ایٹ یو لائک تو بہت بڑا کوئی جیسے کرائم کر رہا ہے۔ جو خوبصورت چیز مجھے اس ملک میں آ کے جو نظر لگتی ہے وہ سب سے یہی لگتی ہے کہ ایک باپ کا ایک بیٹے کے ساتھ جو ریلیشن دوڑ لگی ہوئی ہے چیزیں لینے کی، پیسے کا جو راستہ ہے اینڈ لیس راستہ ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں۔ کل کو یہ BMW XM بھی لے لیتا ہے نا فار ایگزامپل، اللہ اس کو دے، تو بھائی جان 25 منٹ میں نشہ اتر جائے۔ بچے اور ماں باپ کے ساتھ بھی نا سنکنگ نہیں ہو پاتی۔ میں انجینئر ہوں تو میرا بیٹا بھی انجینئر بنے گا۔ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ انجن کتنے سی سی ہے اس کے اندر۔ Now the child knows what type of car it is. Likez, partagez, et grand merci pour votre écoute en tout cas. Merci beaucoup, bonne journée. یورپ میں سب سے جو اچھی چیز ہے نا وہ آپ کو ایک ڈسپلن سکھاتا ہے زندگی کا، کہ صبح ٹائم تے اٹھنا ہے، ٹائم تے سونا ہے، میں نے کام پہ جانا ہے۔ بندے کو اپنے آپ کو انٹروڈکشن کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ میں کیا چیز ہوں، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ سب نہیں لیکن ہماری فیملی میں کہ کچھ کوئی یعنی ڈائریکشن نہیں ہوتی ہے۔ باہر کی کنٹریز میں چاہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں بیٹے باپ کا جو بھی ریلیشن ہو، لیکن ان میں ایک چیز بہت زبردست ہے کہ بیٹا باپ پہ ڈیپینڈ نہیں ہو رہا، باپ بیٹے پہ نہیں ہو رہا، وہ دونوں محنت کر رہے ہیں۔ اور سارے بچے اس طرح نہیں، کچھ بچے ان کو اپنے باپ کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن ہوتے ہیں، باپ بڑا پیار کرتے ہیں ماں باپ سے، ان کی جب ان کے بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ لیکن میرے بات کرنے کا مقصد ہے کہ پاکستان میں یہ چیز تھوڑی زیادہ ہے کہ ہم ذرا اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور یہ اچھی چیز ہے، یہ اسلامک وے سے بھی اچھی ہے اور انسانی فطرت کے لحاظ سے بھی اچھا ہے۔ تو اس لیے یورپ میرے خیال میں جو سب سے جو بیسٹ چیز ہے، پیسہ تو رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے آپ کو شاید پاکستان میں یورپ سے زیادہ پیسہ دیتے کما سکتے ہیں، تو لیکن آپ کو ایک وہ ڈسپلن لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کی۔ اگر میں کسی کچن میں کام کر رہا ہوں فرانس میں، کسی ریسٹورنٹ میں نے برتن صاف کر رہا ہوں، تو میں جب باہر نکلا ہوں، کل کو میری ادھر کسی سے شادی ہوئی ہے تو وہ لڑکی مجھے کہتی تم کیا کام کرتے ہو، میں کہا یار میں کچن میں کام کرتا ہوں کسی ریسٹورنٹ میں، تو وہ یہ نہیں کہی کہ یہ ایک جاب ہے وہاں پہ۔ سب یہ چیز مجھے وہاں کی سب سے اچھی لگتی ہے کہ وہ جیسے ہی سنتے ہیں نا کہ آپ کام کرتے ہو وہ آپ کو سلوٹ مارتے ہیں۔ یورپ میں سسٹم یہ ہے کہ یورپ میں جب آپ نے 15 سال کا ہونا ہے، آپ کے ماں باپ نے کہنا شروع کر دیتے ہیں پتر چل کام کر، کم لب، یعنی کہ یورپ میں یہ چیز بری دیکھی جاتی ہے جب آپ کی عمر 16 ابو ہوگی ہے، 18 ابو ہوگی ہے، تو کسی نے اپنے دوست یار دسے گا نا میں اپنے ماں پیو دے گھر رہنے ہیں، دے ول لک ایٹ یو لائک تو بہت بڑا کوئی جیسے کرائم کر رہا ہے۔ جب ایک میں بچہ ہوں، میں اگر ادھر پیدا ہوں، میرے ماں پیو، یہ میرا باپ ہے، اس نے کہا پتر 16 سال دا تو ہو گیا، تینوں میں روٹی کھوا رہے ہیں، وہ نکل اتوں کام شام کر جا کے۔ اب مجھے جب اس کے گھر سے میں اپنا بیگ لے کے نکلوں گا نا، میرے اندر وہ جذبات نہیں اس کے لیے رہ جائیں گے۔ جب میں نکلوں گا پھر میں اپنی نوکری کروں گا، کیونکہ ادھر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میں اپنا اپارٹمنٹ بھی لے لوں گا، سب کچھ لے لوں گا۔ لیکن کل کو جب یہ بیمار ہوگا نا، جب اس کی ٹانگ میں درد ہوگی یا اس کے بیک میں پین ہوگی یا اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی، میں نہیں اس کے پاس جاؤں گا، کیونکہ میرے مائنڈ میں وہ سیٹ اپ آ جائے گا یار اس بندے نے مجھے گھر ہی نہیں رہنے دیا، اس نے 16 سال کی عمر بھی مجھے کہا چل پاس جا۔ 16 سال تو رکھیں نا، چلو جو وہ تو پاکستانی سٹائل میں آپ بات کر رہے ہیں نا، ادھر کا سٹائل اور ہے۔ پر آپ کے خیال سے یہ چینج ہونا چاہیے نا؟ دیکھیں پاکستان یہ تو بس ایک چیز رہے گی کہ بڈھے، یہ تو پرانے سے چلتا آ رہا ہے کہ بس جی پوری زندگی تسی پالو تے نال ہی رہو۔ دیکھو یار یہ جو ہے نا میرے خیال میں پاکستان اس وقت دنیا کا سب سے جو خوبصورت چیز مجھے اس ملک میں آ کے جو نظر لگتی ہے وہ سب سے یہی لگتی ہے کہ ایک باپ کا ایک بیٹے کے ساتھ جو ریلیشن ہے، ایک بیٹے کا جو باپ کے ساتھ ریلیشن ہے، یہ ساتھ رہنا، پیار محبت سے، رسپیکٹ اور فیملی ویلیوز، کہ میرا باپ انٹر ہوا ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ میرا ٹیچر آیا ہے تو میرا ٹیچر انٹر ہوا ہے تو ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو رسپیکٹ ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب فرانس میں مجھے یہ بھی میں کبھی دیکھتا ہوں ادھر ٹیچرز کے ساتھ بدتمیزی کر دیتے ہیں لوگ۔ پچھلے دنوں میں ایک ٹیچر کو کسی نے، میں نے یہ بھی نیوز میں دیکھا تھا کہ اس کو مار ہی دی ہے اسٹوڈنٹ نے، پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہے، نیوز میں دیکھا۔ لیکن ایٹ لیسٹ ہمارے ملک میں ایک استاد کی ایک رسپیکٹ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو کچھ ویلیوز ہیں وہ اسی طرح ہی رہنی چاہیے۔ وہ تو پاکستان انڈیا دونوں میں ایسی ہے، یہ جو آپ بات کریں یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن باقی اور ترقی کی طرف بھی تو جانا چاہیے نا، پوری زندگی مانگتے ہی رہنا چاہیے، آگے کی طرف بھی جانا چاہیے۔ دیکھیں مجھے آپ ایک چیز سمجھائیں کہ ہم کیا ہیں۔ سب سے پہلے آپ مسلمان ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں، پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ۔ سب سے پہلے ہم نہیں دیکھیں، ہم سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی ہے، نام انسانوں نے رکھے ہیں،
فرانس کوئی قرآن میں نہیں لکھا, فرانس کا ذکر نہیں آیا یا نہ پاکستان کا آیا, یہ انسانوں نے نام رکھنے ہیں, بارڈرز بنائے ہیں اور وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. مین چیز ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دینا ہے, تو پاکستان میں کیوں اللہ رزق بند ہو گیا؟ تو جو میرے خیال میں جو انسان صبح اٹھے گا, نماز پڑھے گا, اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے اچھے ویژن کے ساتھ نکلے گا گھر سے کہ یار میں نے اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ کرنا ہے, اللہ اس کو یہاں پہ بھی رزق دے گا. اگر فرانس میں ایک بندہ 10 لاکھ روپے مہینے کا کما رہا ہے, 1500 یورو کما رہا ہے, 20 تو اس نے گھر کا 700 یورو کرایہ بھی تو دینا ہے نا, اس نے گروسری شاپنگ بھی تو کرنی ہے نا, بھوکا تو نہیں نہ رہنا انہیں, اتنے بھی دوستوں دے انہیں پیسے لانے نے, گڈی دی انشورنس بھی دینی ہے انہیں, گھر کی انشورنس بھی دینی ہے, تو اینڈ وچ رہ گیا دیکھو ایک ہی پیسے 90,000 جہاں انہیں گھر اپنی ماں نو بھیجنا مہینے دے اینڈ, ماں اللہ پڑھ میں تینوں لاکھ روپیہ بھیجیا ہے, اور انہیں لاکھ تو نہیں نہ کمایا, انہیں تو 4-5 لاکھ کمایا مہینے دا. لیکن اگر وہی 1 لاکھ روپیہ ہے وہ اس کو پاکستان میں اگر ملنا شروع ہوتا ہے, میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہے, ایٹ لیسٹ اپنے ماں باپ کے پاس تو ہے نا وہ. تو میرے خیال میں باہر جانا بری بات نہیں ہے, لیکن پاکستان کو بھی اس وقت ضرورت ہے, اور ہمیں تھوڑا سا اسلامک وے سے بھی سوچنا چاہیے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں. وہ اوورسیز پاکستان نہیں ہے نا, میں آپ کو سیریسلی یہ بات کر رہا ہوں اپنے ایکسپیرینس سے, وہ پاکستان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, اور ان کی اگر آپ خواہش کی وجہ سے ہی ہے نا, ان کی آپ خواہش پوچھیں نا, اگر ان کے پاس ٹھیک ہے وہ انہوں نے اپنی فیملیز کو نہ ان کے بس میں ہو کہ وہ پاکستان میں ہی رہیں. آپ جتنا مرضی ابھی کہہ لو میں نے باہر جانا, جب آپ بوڑھے ہو گے نا ہاں تب تو آنا ہے, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮਰਾਂਗਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ وجہ جگہ اپنی, وہ تو اپنی جگہ نہیں نہ وہ بھی جگہ اپنی ہے, نہیں 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 انسان دیکھ علی بابا جگہ تو ساری 6 فٹ چاہیے ہمیں, لیکن وجہ کیا ہے پاکستان آنے کی کہ آپ کی قبر پہ کوئی آ جائے گا آگے فاتح خانی کا, بالکل اتنے کسی نے نہیں آنا, اتنے نہیں آنا. یار ہم لوگ بیسیکلی ہمارا دوڑ لگی ہے پاکستان میں, جو میرا ایکسپیرینس ہے نا, دوڑ لگی ہوئی ہے چیزیں لینے کی کہ اس کے پاس یہ چیز ہے اور میں یہ لوں. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کہوں نا کہ میں اس گھر میں بیٹھا ہوں, آپ کہیں یار وہ جو سامنے پہاڑ تمہیں نظر آ رہا ہے کتنا خوبصورت ہے, اگر اس پہاڑ کے اوپر تیرا گھر ہونا تو بڑا ہی مزہ آئے گا. اب میں 25 سال میں لگاؤں اس پہاڑ کے اوپر چڑھنے پہ, تو پہاڑ کے اوپر چڑھوں اور 25 سیکنڈ میں میرا دل بھر جائے گا. اب یہ آج فارچونر چلا رہا ہے نا, میں اس کے منہ پہ یہ بات کر رہا ہوں, جب اس نے یہ لی ہوگی نا, میں گارنٹیڈ سے بات کر رہا ہوں 25 دن میں اس کا دل اتر گیا ہوگا کہ یار ان کو اور لواں. یہ انسانی فطرت ہے. کل کو یہ BMW XM بھی لے لیتا ہے نا فار ایگزامپل, اللہ اس کو دے, تو بھائی جان 25 منٹ میں نشہ اتر جائے گا. 25 منٹ میں بندہ کہتا ہے یار اچھا ان کے پیچھے میں مومنٹ یو ہیو اٹ, آپ وہیں پہ زندگی یہی ہے, اسی کا نام ہے زندگی, اسی کا نام ہے کہ جیسے ہی آپ کو ایک چیز ملتی ہے انسان اس سے کہتا ہے یار بس اگے ٹو, کیونکہ یہ اینڈ لیس جرنی ہے. ایک بندہ مجھے ملا, وہ کہتا ہے یار میں پیسے کا بڑا شوق ہے. میں نے کہا پیسے کا جو راستہ ہے اینڈ لیس راستہ ہے, اس کی کوئی لمٹ نہیں, اس کی کوئی لمٹ نہیں, اس کی کوئی لمٹ نہیں. تو اس لیے آپ اپنی زندگی میں جب بھی آپ نے اگر خوش رہنا ہے نا اپنی زندگی میں, تو ہمیشہ 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 اپنے سے نیچے والے بندے کو دیکھیں, بالکل بے شک, اور آپ کو ہر ٹائم وہ بندہ ملے گا, آپ کو ہر ٹائم وہ بندہ ملے گا. میں نے اپنی میں نے لوگوں کو جانتا ہوں, ان کے بڑے بڑے بزنس ہیں, میں جب ان سے کبھی چیک کرنے کے لیے میں ٹرائی کرتا ہوں, میں کہا سناؤ بھائی نا کم شم ٹھیک ہے, میں نے کہا 10 گاڑیاں ان کے پاس, بس یار کام ٹھنڈا ہی ہے آج کل بس. تو ایک بندہ جو کیلے بیچ رہا ہے نا یا گنیریاں بیچ رہا ہے, آپ اس کے پاس 2 منٹ کھڑا, ہاں جی بابا جی سناؤ کام شم ٹھیک, وہ 10 دفعہ اللہ کا شکر ادا کرے. سو مین چیز شکر ادا کرنے میں. زندگی اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کے لیے بنائی ہے, صبر اور شکر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہا ہے کہ جو انسان صبر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں. میں اپنا کم بیک کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ٹھیک ہے. میں نے اپنی زندگی کا کم بیک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. میں نے زندگی میں سب کچھ ایکسپیرینس کیا, اوپر نیچے آگے پیچھے پیسہ سب کچھ, لیکن میری زندگی سٹیبل ہوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ چل کے, کہ اللہ تعالیٰ اس کی تیری بھی بات سنی, اسد کی بھی سنی, اس کی بھی سنی, اس کی بھی سنی, ٹی وی بھی سنا, سب کچھ سنا, ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے, لیکن اللہ کو سنا ہی نہیں. اس میں بھی ایک کوشچن, اور اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ جب اللہ آپ کہتے ہیں اللہ تم سے بات کرے, تو پھر قرآن کو سنو اردو ترجمے کے ساتھ. اور جب تم کہتے ہیں کہ میں اللہ سے بات کروں, اللہ سے تو تم کبھی بھی بات کر سکتے ہو, پھر تم نماز پڑھو, ٹھیک ہے نا. جن کی لائف مجھے بہت خوبصورت لگی, اور جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اور آئے تھے, تو انہوں نے جب ظاہری بات ہے انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی بات کی, تو جس جگہ پہ وہ تھے لوگوں نے ان کو اتنا پسند نہیں کیا ان کی باتوں کو,
تو انہوں نے ایک بادشاہ کے سامنے ان کو پیش کر دیا. تو اس بادشاہ نے ان کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں خدا ہوں, تمہارا کون سا خدا ہے؟ انہوں نے کہا جی عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو بادشاہ نے کہا اچھا. انہوں نے کہا جی جیل میں سے 4 قیدی لے کے آؤ. 4 قیدی, انہوں نے بادشاہ نے 2 قیدی مار دیے, 2 چھوڑ دیے. اس نے کہا 2 میں نے مار دیے, 2 چھوڑ دیے, کس کے ہاتھ میں زندگی میں؟ انہوں نے کہا عزرائیل علیہ السلام نے پھر جواب دیا کہ میرا جو خدا ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تم خدا ہو تو تم اس کو دوسری ڈائریکشن سے کل نکال کے دکھاؤ. تو وہ بالکل بادشاہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا. آپ کی ویلیو زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ اگلے ہیومن کے ساتھ کیا کر رہے ہو, لیکن وہ صرف دکھاوے کی ہیومن ویلیوز ہیں. اب دیکھو وہاں پہ بچہ اپنے باپ بوڑھے کے ساتھ نہیں رہتا, کائے کی ویلیو ہے. یار میرے ساتھ ہوا ہے, میں نے کئی دفعہ میرے کلائنٹس ہوتے ہیں, میرا ایک دفعہ ایک کلائنٹ تھا, اس کے باپ نے اس کو فون کر کے ایک حساب سے اپوائنٹمنٹ لی ہے کہ بھائی تو کب فارغ ہے, میں اس ٹائم پہ ہوں, میں نے تجھ سے ملنا ہے. یعنی کہ اتنی وہاں پہ بزی لائف ہے. یہاں پہ تو لائن لگی ہوئی کیسز کی, جائیدادوں کے پیچھے لڑائیاں ہو رہی ہیں, یہاں پہ قتل و غارت کی نوبت بھی آ جاتی ہے. تو یہ تو ایک عجیب یہاں پہ ایک سیناریو چل رہا ہے. دیکھیں میں اس میں آپ کو یہی کہوں گا, یہ میرے خیال میں ایجوکیشن, اس میں ایجوکیشن فیکٹر ہے. فرانس میں اور یا یورپ میں یہ چیزیں بہت کم ہیں, اس میں جو سب سے بڑا رول ادا کرتا ہے وہ ایجوکیشن کا ہے. تو میرے خیال میں آج پاکستان میں ہمیں ایجوکیشن پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے. ایجوکیشن جو ایون جو بچہ, میرے خیال میں ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ایجوکیشن ہی فیکٹر ہے. پتہ کیا سب سے زیادہ جو ہم فیس کر رہے ایجوکیشن ہیں, نہیں ہوگی تو ظاہر بچے پڑھ گئے ہیں, بچوں کی سوچ تھوڑی چینج ہو گئی ہے. اب جو ماں باپ ہیں وہ کیونکہ اولڈ سکول ہیں اور ان کی وہ اتنی وہ ہے نہیں ہے انٹلیکٹ لیول, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا ان کو سوشلی ان کی اس طرح سے گرومنگ نہیں ہے اس طرح سے, کیونکہ ان کو نہیں اندازہ کہ باہر دنیا کس طرح سے چل رہی ہے. تو وہ اب بچے اور ماں باپ کے ساتھ بھی نا سنکنگ نہیں ہو پاتی کہ بچہ کچھ اور ڈیمانڈ کر رہا ہے, ماں باپ کچھ اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنے کے لیے تو کر. مطلب ایون یہاں پہ تو اس حد تک بھی ہے کہ ایک بچے کا کیریئر وہ اپنی مرضی سے چوز نہیں کر سکتا. بچہ نہیں چوز کر سکتا, نہیں کر سکتا. یہ غلط. ماں باپ نے کہہ دیا کہ تو ڈاکٹر بننا ہے تو بس, یا انجینئر بنے گا میرا بیٹا, میں انجینئر ہوں تو میرا بیٹا بھی انجینئر بنے گا. وہ زور زبردستی اور پریشر. ویسے میں ایک آپ کو بات بتاؤں, یہ ہماری جنریشن میں تھا صرف, یہ ہماری جنریشن تک تھا کہ ہمارے ماں باپ ہمیں چاہتے تھے کہ انجینئر بنے یا ڈاکٹر بنے, اور کوئی پروفیشن کا پتہ بھی نہیں تھا ان کو کہ یار ہم نے اس کو بزنس سکھانا ہے, ہم نے اس کو پالیٹکس سکھانی ہے, بالکل ہم نے اس کو اسٹیٹ سکھانی ہے, کچھ اسپیشلسٹ فیلڈ. ہم وہی ایک کنونشنل ایجوکیشن سسٹم کے پیچھے دوڑتے 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 یہاں تک پہنچ گئے. بالکل. اب جو ایم ایس سی کا ہے, بی ایس سی کا ہے, بی سی ایس کا ہے, بالکل ایسی آئی ٹی کا ہے. اب آپ دیکھو کہ آج کی جنریشن کہتی ہے کہ مجھے اگر کوئی انجینئرنگ کے لیے کوئی چیز چاہیے, دماغ کے آؤٹ آف دا باکس سوچنا, آئی ہیو internet available with me, I can search any topic, anything. If I have the common sense, I can understand that. اب ایک چھوٹا بچہ, آپ یا میں, ہم جس ایج میں بڑے ہوئے تو ہمیں آپ بتائیں 7-8 سال کی عمر میں انجن کی ہارس پاور کا اندازہ تھا ہمیں؟ نہیں تھا. بالکل. ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ انجن کتنے سی سی ہے اس کے اندر. Now the child knows what type of car it is, کتنے سی سی ہے, who's the manufacturer, number of cars اس کی کتنی دنیا میں آئی ہوئی ہیں, they know this energy efficient کون سی ہے, یہ ساری چیزیں ان کی بات. میں ابھی بھی وہاں پہ بحث ہی کر رہا تھا, کنونشنل اسٹڈیز ول گونا فنش ناؤ. واٹ وی نیڈ ٹو گیو ٹو آور چلڈرنس کہ آپ ان کو اچھے ایڈوکیٹس دیتے ہیں بس. آئی ڈونٹ نو کہ اف دے گونا لیو ود یو ان دی فیوچر اور ناٹ, کیونکہ ٹرینڈ ہمارے ملک میں بھی وہ والا سیٹ ہونا شروع ہو چکا ہوا. ہم بھی کچھ سیلفش ہو گئے, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اوکے سیکھ جائے گا خود ہی. یار ایون کہ میں تو بھی ہمارے ساتھ یہ کیا. ہاں بالکل ایسے ہی. ہمیں تو مار مور پڑتی رہی ہے, ہمیں تو کٹتے لوگ بھی ہوتے ہیں, ہم لوگ پینٹی پڑی ہوئی. آج آپ اپنے بچے کو ایک دفعہ ماریں گے نا, نیکسٹ ٹائم آپ کے پاس آپ سے بات نہیں کرے گا. اچھا ایک یہ بھی تھا, مطلب جو میں نے فیل کیا کہ ہمارے جتنے ایلڈرز تھے انہوں نے پاور شیئرنگ میں ہمیں ساتھ شامل نہیں کیا. مطلب کہ ڈیسیژن میکنگ, وہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ ہر گھر کا فیصلہ, جو گھر کے بڑے تھے وہ چاہے دادا ابو تھے چاہے والد صاحب تھے یا جو بھی تھے, وہ کہتے تھے کہ بھائی جان یہ چیز ایسے ہوگی تو بس وہ ویسی ہی ہوگی. اور اس سارے میں ہوا یہ کہ جب اگلی جنریشن آتی ہے اس کو سمجھ نہیں لگتی کہ یار میں نے ڈیسیژن کیا کرنا ہے. تو وہ جو ڈیسیژن میکنگ, اصل میں تو کام زندگی میں کیا ہے, فیصلے لینا ہے نا. فیصلے لینا ہمیں کوئی نہیں سکھا رہا. ٹھیک ہے بھائی جان, بہت شکریہ آپ سب کا سننے کا, اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتر کرے اور ہمارے ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائے. اور میں یہی کہوں گا سب جتنے بھی لوگ ہیں وی باٹس کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں,
اور ہماری یہ جتنی بھی نیو جنریشن ہے ماشاءاللہ ان کو سپورٹ کریں اور یس اور یہی بات فرینچ میں بھی بتا دیں. اب میں فرینچ میں بولوں گا voilà bonsoir tout le monde, bonjour d'abord, bonjour, bonsoir, je sais pas il est quelle heure chez vous, mais voilà, je voulais juste vous dire que ça c'est une chaîne YouTube de toutes les amis, merci de abonner à cette chaîne, liker, partager et grand merci pour votre écoute en tout cas. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir.